السلام علیکم۔ یوں تو ہر آدمی کو اپنی ماں سب سے اچھی لگتی ہے، یہ فطرت ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری ماں سب سے اچھی ہے، تو جو سب کا خیال ہے وہی میرا بھی خیال ہے۔ لیکن اس گاؤں کی لڑکیاں سمجھتی ہیں کوئی شاید اس زمانے کی ہم سے کچھ چھوٹی یا ہم سے بڑی نہیں ہے جنہوں نے ان سے قرآن نہ پڑھا۔ پورے گاؤں کو قرآن پڑھایا، ذاکرہ اہل بیت بھی تھیں، اور سب سے زیادہ جیسے کوئی اولاد مانگتا ہے گڑ گڑا کے بے اولادہ، ویسے اس طرح وہ گڑ گڑاتی تھی ہر مجلس میں امام باڑے کے لیے۔ اور اللہ کا شکریہ ہے کہ ان کی زندگی میں یہ کام مکمل پا گیا۔ اس کی تفصیل میں مجھ کو کچھ عرض نہیں کرنا ہے، بس صرف یہ گزارش ہے کہ بارش کے خوف سے باہر ہم لوگوں نے ٹینٹ وینٹ کا انتظام عمدن نہیں کیا کہ پرسوں کی طرح بارش ہو جائے گی تو کیا ہوگا، اذیت ہوگی، تو طے یہ پایا کہ یہیں امام باڑے ہی میں آپ حضرات مجلس کے بعد تشریف رکھیں گے، اور جو کچھ نان و نمک جو ہے وہ مولا کے صدقے میں نظر مولا ہے اس کو نوش فرما کے جائیں گے۔ اور اس بہانے سے چونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نیکی کے اجر آخرت میں جو دیتا ہے وہ تو دیتا ہے، مگر شاید دنیا میں بھی اللہ عطا ضرور کرتا ہے۔ تو جو میں نے دیکھا ہے، آج میرے مدرسے کے بچوں کا فون آیا نجف سے کہ مولوی صاحب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف سے زیارت پڑھی، ابھی کہیں سے فون آیا گجرات میں کہ ہم لوگ کل مجلس کریں گے، نجفی ہاؤس میں آج مجلس ہوگی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آپ نے اس موسم کی خرابی کے باوجود زحمت فرمائی، شرکت فرمائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بس اتنی گزارش کریں گے کہ جس طرح ہونا چاہیے ہم اتنا انتظام نہیں کر سکے ہیں، تو اس کی معذرت کے لیے میں صرف کھڑا ہوا ہوں کہ مجلس کے بعد یہیں تشریف رکھیے گا اور نظر مولا نوش فرما لیجئے گا۔ ہم برادرم محسن صاحب قبلہ کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ دعا کیجئے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں مولانا محفوظ صاحب جو ہم لوگوں کے ساتھ کے ہیں، کل نہایت سیویئر اٹیک ان کو ہو گیا، کہیں لے جانے کی فرصت نہیں تھی، تو جلدی میں اسٹینٹ وغیرہ پڑ گیا ہے، ابھی وہ اسپتال میں ہیں۔ میں نے صبح ان سے گزارش بھی کی کہ باپ کے علاوہ تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں آپ مت آئیے، معراج صاحب سے ہم نے کہہ رکھا ہے وہ پڑھ دیں گے جو ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جو ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تو دعا فرمائیے اس بندے مومن کو بھی اللہ شفا عنایت فرمائے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مولانا وفی حسن صاحب کی والدہ مرحومہ کے نام ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صلوات. اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر انسان اپنی خلقت کے لیے ماں اور باپ دونوں کا محتاج ہے. صرف ابتدائے آفرینش میں دو انسان ایسے تھے جو اپنے وجود کے لیے ماں اور باپ کے محتاج نہیں تھے. ایک ابو البشر جناب آدم اور دوسری جناب حوا. اس کے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہوئے وہ اپنے وجود کے لیے ماں اور باپ دونوں کے محتاج ہوئے. انسان پیدا ہوتے رہے، انبیاء اور اولیاء پیدا ہوتے رہے، اوصیاء آتے رہے، لیکن سب کو اللہ نے ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا. یہاں تک کہ جناب عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا لیکن ماں سے بے نیاز نہیں رکھا. تو اس کے معنی یہ ہیں خلقت انسانی میں اصل ماں ہے، باپ نہیں ہے. چونکہ ایک انسان کو اللہ نے بغیر باپ کے خلق کیا لیکن بغیر ماں کے پیدا نہیں کیا. جناب عیسیٰ مقام فخر میں کہہ رہے ہیں وہ عیسیٰ جن کو اللہ نے نبی بنایا، صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت بنایا، جنہوں نے گہوارے سے اپنی نبوت اور اپنے صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی اور نبی بنایا گیا. جناب عیسیٰ مقام فخر میں نہ عبدیت کا ذکر کر رہے ہیں، نہ نبوت و رسالت کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہ صاحب کتاب ہونے پر فخر کر رہے ہیں. ان کا فخر یہ ہے کہ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، جبار و شقی نہیں بنایا ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ماں کا فرما بردار ہونا وہ شرف ہے کہ جس پر نبوت ناز کر رہی ہے. اور جو انسان ماں کا فرما بردار نہیں ہے، ماں کا اطاعت گزار نہیں ہے، جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ برم بوالدتی، اللہ نے مجھے میری ماں کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنایا ہے. لم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے جبار و شقی نہیں قرار دیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو ماں کا اطاعت گزار نہیں ہوتا وہ یا جبار ہوتا ہے یا شقی ہوتا ہے. وہ یا جبار ہوگا یا شقی ہوگا. انسان ماں کا بھی نور نظر ہوتا ہے، باپ کا بھی لخت جگر ہوتا ہے، لیکن ماں سے کتنا مانوس ہے اور باپ سے کتنا مانوس ہے. انسان باپ کے صلب میں بھی رہتا ہے اور ماں کے رحم میں بھی.
باپ کے صلب میں چند ساعت، ماں کے رحم میں کم سے کم 270 دن۔ اب جو اس نے اپنے سفر حیات کی ابتدا کی عدم سے وجود کی طرف، نہ ہونے سے ہونے کی طرف، نقص سے کمال کی طرف، تو اس میں کتنا حصہ باپ کا ہے اور کتنا حصہ ماں کا ہے۔ اب یہ اپنے سفر حیات کو جو طے کر رہا ہے تو اس کا باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ باپ کے اٹھنے سے، نہ بیٹھنے سے، نہ سونے سے، نہ جاگنے سے، نہ صحت سے، نہ مرض سے، نہ موت سے، نہ حیات سے۔ باپ اگر مر بھی جائے گا تو تنہا ماں اس 9 مہینے کے سفر حیات کو پورا کرا دے گی۔ اب جو سفر یہ طے کر رہا ہے، اپنے وجود میں جو بھی اخذ کر رہا ہے وہ کس سے لے رہا ہے؟ ماں سے ہر لمحے اس کا تعلق ہے، ماں کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، سونے سے، جاگنے سے، کھانے سے، پینے سے، صحت سے، مرض سے، فکر سے۔ ماں اگر صحت مند ہوگی تو یہ بھی صحت مند ہوگا، ماں اگر کمزور و مریض ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر پڑے گا۔ ماں کی فکر سے اس کا تعلق ہے، ماں کی فکر اگر پاکیزہ ہوگی تو یہ بھی پاکیزہ کردار ہوگا، ماں کی فکر اگر آلودہ ہوگی تو اس کا اثر کردار میں آئے گا۔ تو اس کا تعلق ماں سے زیادہ ہے بنسبت باپ کے۔ اب جو اپنا وجود اخذ کر رہا ہے ماں سے، یہ گوشت و پوست، یہ ہڈیاں، یہ کس سے بنی ہیں؟ ماں کی غذا کے ذریعے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے اس کائنات میں آنکھیں کھولی تو مانوس زیادہ ماں سے ہے بنسبت باپ کے، اس لیے کہ باپ کے صلب میں چند ساعت رہا ہے، ماں کے رحم میں 270 دن رہ کر کے آیا ہے۔ جس سے انسان زیادہ قریب ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، اس سے مانوس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے تربیت کا ذمہ دار اللہ نے ماں کو بنایا ہے، باپ کو نہیں بنایا ہے۔ ایک با کمال شخصیت کے لیے ایک با کمال ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ کا کمال تنہا ماں کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اور چنانچہ یہیں پر روک کر کے میں ایک بات کہوں، ماہر نفسیات نے کہا کہ جب بچہ بہت زیادہ بے چین ہو، جب اس کو سکون نہ مل رہا ہو، جب اس کو قرار نہ مل رہا ہو، تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بائیں پہلو سے اس کو لگا لے، کیونکہ شکم مادر میں بچہ بائیں پہلو کی طرف تھا، داہنے پہلو سے زیادہ بائیں پہلو سے مانوس ہے، اور جہاں مانوسیت ہوتی ہے وہاں سکون مل جاتا ہے، جہاں مانوسیت نہیں ہوتی وہاں پر اضطراب ہوتا ہے۔ اب آپ فرق پہچانیں کہ وجود ایک ہے ماں کا، لیکن داہنے اور بائیں پہلو میں اتنا فرق ہو گیا۔ تو جب ایک وجود کے 2 پہلوؤں میں اتنا فرق ہے تو ماں اور باپ کی تربیت میں کتنا فرق ہوگا۔ اور یہ بلا سبب نہیں ہے۔ انسان جوان ہو جاتا ہے، انسان ایک عمر کو پہنچتا ہے، لیکن وہ بچپنے والی عادت جاتی نہیں ہے۔ آپ کہیں چلے جائیے، کیسا ہی بستر نرم و نازک ہو، کیسا ہی استراحت کا انتظام کیا ہو، آپ کو وہ نیند نہیں آئے گی جو گھر کے مانوس بستر پر آتی ہے۔ لاکھ انتظام ہو، نیند اس انداز میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مانوسیت نہیں ہے۔ تو جہاں مانوسیت نہیں ہوتی وہاں سکون نہیں، اور جہاں سکون نہیں وہاں نیند نہیں آتی ہے۔ اب نہیں سمجھ میں آتا کہ علی نبوت سے کتنا زیادہ مانوس تھے۔ تمام حیات نہ سونے والے، جو پوری زندگی تمام رات کبھی نہ سوئے ہوں، شب ہجرت بستر پیغمبر پر ایسا سوئے کہ ایسی نیند آئی کہ کبھی ایسی نیند حیات امیر المومنین میں نہیں آئی تھی۔ عزیزوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں، تاریخ میں جو لفظیں ہیں کہ یا علی نم علی فراشی ہذا، اے علی تم سو جاؤ۔ یاد رکھیے کہ آپ لیٹ جانے کا حکم تو دے سکتے ہیں،
سونے کے لیے کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ انسان کے اختیار میں لیٹنا ہے، انسان کے اختیار میں سونا نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے کیفیت نفس سے۔ اگر نفس مضطرب ہوگا تو نیند کبھی نہیں آئے گی، نفس مطمئن ہوگا تو نیند آئے گی۔ پیغمبر نے کیوں کہہ دیا کہ یا علی تم سو جاؤ، جبکہ سو جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے؟ پیغمبر کسی نفس مضطرب سے نہیں کہہ رہے ہیں، نفس مطمئن سے کہہ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، باپ کا کمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک باکمال ماں بچے کو باکمال بناتی ہے۔ باپ کا کمال اگر تنہا اولاد کے لیے کافی ہوتا تو امیر المومنین جیسا باکمال باپ کبھی جناب عقیل سے یہ نہیں کہتا کہ بھیا عقیل، میں ایک بہادر قبیلے کی نیک سیرت اور نیک تینت خاتون سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ماہر انساب عرب ہیں، آپ بتائیں کون سا قبیلہ ایسا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عقیل زیادہ جانتے تھے یا امیر المومنین؟ حسب اور نسب کے بارے میں جاننا یہ تو ماضی کا علم ہے نا۔ ماضی کا علم آسان ہے بنسبت مستقبل کے علم کے۔ وہ جو صلبوں کو دیکھ کر کے تلوار چلاتا ہو، عقیل ان کا علم رکھتے تھے جو پیدا ہو چکے، امیر المومنین کے پاس ان کا علم تھا جو پیدا ہونے والے تھے۔ تو آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ بھیا عقیل ایسے قبیلے کے بارے میں بتاؤ؟ عزیزوں، امیر المومنین ہم کو متوجہ کر رہے تھے۔ عقیل ماہر انساب عرب تھے، ان سے بڑھ کر کے انساب عرب کا کوئی ماہر نہیں تھا۔ امیر المومنین نے متوجہ کیا جب کسی بات کو پوچھنا تو اس کے ماہر سے پوچھنا۔ اور ہم زندگی کے ہر شعبے میں ماہرین کو تلاش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر چاہیے تو ماہر چاہیے، انجینئر چاہیے تو ماہر چاہیے، لیکن دین اتنا مظلوم ہے کہ ہر کس و ناکس سے ہم دین سمجھنے کو تیار ہیں اور وہ ہم کو دین سمجھانے لگتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ امیر المومنین نے عقد کیا جناب ام البنین سے۔ عزیزوں، جناب عباس پیدا ہوئے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک باکمال معلم ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ معلم اور متعلم دونوں میں کمال ہونا چاہیے، تب جا کر کے صلاحیتیں نکھر کر کے آتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلم باکمال ہے لیکن متعلم میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، زبان ہی نہیں ٹوٹتی، میزان سے آگے بیچارہ بڑھ ہی نہیں پایا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ متعلم میں بڑی صلاحیت ہے جستجو، لیکن ہم ہی ہیں کہ عبارتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ضمیر و مرجع کر رہے ہیں، نہیں سمجھا پا رہے ہیں، تو کمال ابھر کر کے نہیں آئے گا، چاہے معلم میں کمی ہو یا متعلم میں۔ نبی کریم باکمال معلم تھے لیکن ان کو باکمال متعلم نہ مل سکے۔ امیر المومنین کو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو وہاں سے سیکھ کر کے آئے ہیں۔ پیغمبر کو جو متعلمین ملے تو جس نے بہت بڑی ڈگری پاس کی وہ 10ویں تک کی، یعنی سلمان 10ویں درجے پر فائز ہوئے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ امیر المومنین کے سامنے امام حسن اور امام حسین امام ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک باکمال متعلم ہے جس کو عباس کہتے ہیں، علی باکمال معلم،
عباس با کمال متعلم، کمال امیر کائنات ابھر کر کے آیا۔ تو عزیزوں، امیر المومنین کے فرزندوں میں امام حسن اور امام حسین کو چھوڑ کر کے مقام عصمت و امامت پر فائز ہیں۔ جناب عباس کا ہمسر کوئی نہیں تھا، جناب عباس کے برابر کوئی نہیں۔ محمد حنفیہ جن کا اعتراف پورا عرب کر رہا ہے، وہ بھی امیر المومنین کے بیٹے ہیں، باکمال باپ کے بیٹے ہیں، لیکن جنگ جمل کے موقع پر ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ برستے ہوئے تیروں کو دیکھ کر کے اپنے قدم کو روک لیا اور کہا بابا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تیر کس طریقے سے برس رہے ہیں؟ امیر المومنین کا یہ کہنا کہ تم بیٹھ جاؤ یہ تمہاری ماں کے شیر کا اثر ہے۔ عزیزوں، دونوں باکمال باپ کے بیٹے، ایک محمد حنفیہ دوسرے جناب عباس، لیکن ماں کے شیر کا اثر الگ الگ نمایاں ہوا۔ جہاں پر محمد حنفیہ کے قدم رک رہے تھے وہاں پر عباس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حنفیہ کے شیر کی تاثیر تھی، یہ ام البنین کے دودھ کا اثر ہے۔ تو بہرحال باکمال شخصیت کے لیے ایک باکمال ماں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جنگ خیبر کے موقع پر جب لشکر اسلام پے در پے شکست کھا رہا تھا، اس وقت پیغمبر اسلام نے ایک اعلان کیا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم دوں گا، ضرور دوں گا، رجلاً مرد کو، کرارن آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والے کو، غیر فرار، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا اور خدا اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ نبی کریم نے 39 دن کے بعد یہ کیوں اعلان کیا؟ میں خندق نہیں پڑھ رہا ہوں، ماہی کے موضوع پر آ رہا ہوں۔ نبی کریم نے 39 دن کے بعد یہ کیوں اعلان کیا اور یہ زور دے کر کے کیوں کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ، میں ضرور اس کو علم دوں گا، نون تاکید ہے، میں ضرور اس کو علم دوں گا۔ عزیزوں، ہم نے دیکھا کہ نبی کریم نے کبھی پلٹنے والوں کو علمدار نہیں بنایا۔ جنگ موتا کے موقع پر پیغمبر اسلام نے علمدار مقرر کیے کہ زید ابن حارثہ علمدار ہوں گے، جب یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ علم لے لیں گے، عبداللہ ابن رواحہ جب علم شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر طیار علمدار ہوں گے۔ 3 علمدار کو پیغمبر نے مختص کیا کہ جب جعفر طیار شہید ہو جائیں تو اس کے بعد میں کسی کو علمدار مقرر نہیں کرتا، تم میں سے جو آگے بڑھے، دل چاہے جنگ کرے، دل چاہے واپس آ جائے۔ پیغمبر نے کیوں نہیں معین کیا؟ کیونکہ پیغمبر نے واپس آنے کی بات کہی ہے۔ نبی علمدار اس کو بناتے ہیں جو میدان سے واپس نہیں آتا ہے۔ چنانچہ جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے علم لیا اور وہ جنگ کرتے کرتے پیچھے ہٹا اور واپس آ گیا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ میدان سے واپس آنے والوں کو نبی نے علمدار نہیں بنایا۔ اب یہ اعلان کرنا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ، میں کل ضرور علم دوں گا، اور کوالیفیکیشن بھی بتا دی کہ علمدار کون ہوگا؟ مرد ہوگا، رجلاً، مرد میدان ہوگا، کرارن، آگے بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا، فرار کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ کوالیفیکیشن بیان کر دی گئی تو کم سے کم جو واپس آئے ہیں ان کو تو امیدوار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک وارڈ نکال دی جائے کہ اس میں صرف پی ایچ ڈی والے آئیں گے تو ہائی اسکول والوں کو توقع نہیں کرنا چاہیے، انٹر والوں کو انٹرویو میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایک معیار معین کیا جا چکا ہے۔
ایک کوالیفیکیشن بتائی جا چکی ہے، تو پیغمبر نے جب اعلان کر دیا تو کم سے کم ان لوگوں کو تو تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ جو واپس آ چکے ہیں یا جن کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ امیر المومنین آ گئے، پیغمبر نے علم امیر المومنین کے حوالے کیا، امیر المومنین علم لے کر کے آگے بڑھے، حارث مقابلے میں آیا، مارا گیا، قتل کر دیا، انتر آیا، قتل کر دیا، یہاں تک کہ مختلف قلعوں کو فتح کرتے ہوئے قلعہ قموس تک پہنچ گئے۔ مرحب نے گھبرائے ہوئے یہودیوں کو دیکھا کہ جو قلعہ قموس میں گھبرائے ہوئے آ رہے ہیں۔ مرحب نے کہا کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر آثار موت کیسے، یہ گھبراہٹ کیسی، کیا مسلمان یہاں تک آ گئے ہیں؟ مرحب نے کہا کیا کوئی نیا لشکر آیا ہے کہ کل کا شکست خوردہ لشکر قلعہ قموس تک آ گیا؟ حارث کہاں گیا؟ انتر کہاں گیا؟ کیا سب مارے گئے؟ کیا کوئی نیا لشکر آیا ہے؟ کیا نہیں، لشکر نیا نہیں آیا ہے، علمدار نیا آیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کمی قوم میں نہیں ہے، قیادت میں ہے۔ قیادت بدل گئی تو شکست خوردہ لشکر فاتح بن گیا، کم ہمت لوگ بلند ہمت ہو گئے۔ عزیزوں، قیادت صحیح ہونا چاہیے، اور معیار قیادت دو ہی چیزیں ہیں، علم اور ساتھ ہی ساتھ شجاعت۔ یہ دو چیزیں ہیں قیادت کا معیار، علم اور شجاعت۔ چنانچہ مرحب غضب کے عالم میں نکلا، خوت پہنا، زرہ پہنی، جوشن باندھا، دو نیزے، دو تلواریں لے کر کے نکلا، اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوا چلا کہ کس کی موت یہاں تک لے آئی۔ اور اس نے جو رجز میں پڑھا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں شاہ لافتہ ہوں، میں صاحب ذوالفقار ہوں، میں شیر یزدہ ہوں، نے اسی کے لب و لہجے میں جواب دیا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ مرحب سن لے، اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے، تیرا یہ اعلان کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو سن لے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جنگ خیبر دو سورماؤں کی جنگ نہیں تھی، دو پہلوانوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، دو کمانڈروں کی نبرد آفزائی نہیں تھی، بلکہ یہ دو ماؤں کے کردار کی جنگ تھی۔ یہ ماں ہے جو حیدر بناتی ہے، یہ ماں ہے جو مرحب بناتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، بہرحال ماں کی تربیت، ماں کو تربیت کا ذمہ دار بنایا۔ اور کیا لطیف حدیث صادق آل محمد نے ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ من وجدہ فی قلبہ برد حبنا فلیکثر دعاء لأمہ، تم میں سے جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے۔ تم میں سے جو بھی اپنی میری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے۔ ماشاءاللہ شعراء اور ادباء موجود ہیں، رضی صاحب موجود ہیں، عرشی صاحب موجود ہیں، تمام شعراء یہ بتائیں کہ محبت میں گرمی پائی جاتی ہے، ٹھنڈک۔ محبت آگ ہے، محبت آتش سوزاں ہے، محبت شعلہ جوالا ہے، محبت جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے۔ چاہے وہ اردو ادب ہو یا فارسی ادب ہو، سب نے محبت کی تعبیر گرمی سے کی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ عربی ادب میں ایسا نہیں کہا گیا کہ عربی ادب میں محبت کو گرمی سے نہیں ٹھنڈک سے تعبیر کیا گیا۔
عربی ادب کا شاعر احمد ابن حسین متنبی وہ کہتا ہے کہ افضل العواذل حولا قلب التائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ افضل العواذل ملامت کرنے والوں کی ملامت حولا قلب التائہ ہمارے حیران و متحیر دل کے ارد گرد ہے۔ وهو الاحبۃ اور دوستوں کی محبت فی سودائہ سودائے قلب میں ہے۔ یشک الملام الی اللوائم حرہ، یشک الملام ملامتیں شکایت کرتی ہیں، الی اللوائم ملامت کرنے والوں سے اس کی گرمی کی۔ یفدو حین یلمنا عن برہائہ، یفدو وہ رک جاتی ہیں، حین یلمنا جب ملامت کی جاتی ہے، عن برہائہ اس کی شدید گرمی سے، اس کی شدید گرمی سے وہ رک جاتی ہے۔ کیوں ملامتیں اور نصیحتیں دل تک نہیں پہنچتی ہیں؟ کیونکہ دوستوں کی محبت ہے، محبت میں اتنی گرمی پائی جاتی ہے کہ اس گرمی سے گھبرا کر کے نصیحتیں واپس آ جاتی ہیں، دل تک نہیں پہنچتی، اور جب دل تک نہیں پہنچتی ہیں تو اثر نہیں کرتی ہیں۔ پہلے مصرعے میں اس نے کہا ہر، اور دوسرے مصرعے میں کہا برہائہ، برہا وہ گرمی جو ناقابل برداشت ہو، جس گرمی کو انسان برداشت نہ کر سکے۔ تو عربی زبان کا شاعر بھی کہتا ہے کہ محبت میں گرمی پائی جاتی ہے، اردو اور فارسی زبان کے شعراء بھی کہتے ہیں محبت میں گرمی پائی جاتی ہے، اور امام کہتے ہیں کہ محبت میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ من وجدا فی قلبہ برد حبنا فلیکثر دعاء لأمہ، کہ تم میں سے جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے زیادہ دعا کرے۔ تو اب یہیں سے محبت کی دو قسمیں، محبت دنیا جس میں گرمی پائی جاتی ہے، جس میں حرارت پائی جاتی ہے، محبت اہل بیت جس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ محبت دنیا وہ ہے کہ جس میں عاشق کا دل جلتا ہے، رقیبوں کے دل ٹھنڈے رہتے ہیں۔ محبت اہل بیت وہ ہے کہ جس میں رقیبوں کے دل جلتے ہیں، عاشقوں کے دل ٹھنڈے رہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ محبت دنیا دل کو جلا دیتی ہے، محبت اہل بیت دل کو جلا دیتی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، باپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ ہے، اور ماں کی عظمت و منزلت اپنی جگہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تمام رشتوں میں کون سا رشتہ ہے کہ جس کو میں نیکی میں اولیت دوں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے کہا امک، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ کہا۔ تینوں مرتبہ سوال ایک اور بظاہر جواب بھی ایک۔ پیغمبر اگر یہیں پر کہہ کر کے خاموش ہو جاتے تو ہم یہ سمجھتے کہ ماں ہی کا حق ہے، باپ کا کوئی حق نہیں۔ چوتھی مرتبہ اس کا سوال ایک وہی تھا، لیکن نبی کریم نے جواب بدل دیا۔ چوتھی مرتبہ پیغمبر نے کہا اباک، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ پیغمبر نے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کو طے کر دیا کہ جتنی نیکی تم باپ کے ساتھ کر سکتے ہو تمہارے امکان میں ہے کرو، مگر اس کے 3 گنا نیکی تم کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ماں کے لیے پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا امک ثم امک ثم امک، اور باپ کے لیے 1 مرتبہ کہا اباک۔ یوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جواب ایک ہی ہے، لیکن ایک جواب نہیں ہے۔
اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کی لفظیں تو ایک نظر آ رہی ہیں لیکن معنویت الگ الگ ہے۔ پہلی مرتبہ جب پیغمبر نے کہا امک اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو تو پیغمبر نے ماں کی اس زحمت کو دیکھا کہ جس میں ماں تنہا تھی، باپ شریک نہیں تھا۔ حملت ہو امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کے وزن کو بڑی پریشانیوں کے ساتھ، بڑی زحمتوں کے ساتھ اٹھایا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ماں تنہا ہے، باپ نہیں ہے۔ آپ کسی وزن کو اٹھانا پسند کریں گے؟ حتیٰ کہ یہ اینک جس کا معمولی سا وزن ہے، سوتے وقت آپ اتار دیتے ہیں۔ ماں نے ہمارے وزن کو مسلسل 9 مہینے تک اٹھایا۔ تو پہلی مرتبہ جب پیغمبر نے کہا امک، تو آپ نے حمل کی دشواریوں کو پیش نظر رکھا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے وہی سوال کیا، آپ نے کہا امک۔ دوسری مرتبہ جب پیغمبر نے کہا کہ امک، تو اب حمل کی دشواریاں نہیں، وضع حمل کی دشواری۔ وضعتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ جنا۔ یہاں ماں تنہا ہے، باپ نہیں۔ تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ ہم نیکی کس کے ساتھ کریں، پیغمبر نے کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ اب یہ تیسری وہ زحمت ہے کہ جہاں ماں تنہا ہے، باپ نہیں ہے۔ اور وہ زحمت کیا ہے؟ للوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو مسلسل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو پہلی مرتبہ حمل کی دشواریاں، دوسری مرتبہ وضع حمل کی دشواریاں، اور تیسری مرتبہ رضاعت کی زحمتیں۔ جہاں ماں تنہا ہے، باپ نظر نہیں آتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، یہ ماں کی زحمتیں ہیں، اور یقین مانیں کہ ایک باکمال ماں تربیت کر کے اپنی اولاد کو پروان چڑھا کر کے باکمال بناتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک، ماں نے بہت ہی اچھے انداز میں تربیت کی، عالم و فاضل۔ فارغ ہونے کے بعد ان کو کہیں کام نہیں ملا۔ اچھا، یہ رونا دور حاضر کا ہی نہیں ہے بلکہ زمانے ماضی کا بھی تھا۔ ان کو ان کی صلاحیت کے اعتبار سے کوئی جگہ نہیں ملی، کوئی مدرسہ یا حوزہ نہیں ملا۔ آخر میں پیٹ پالنا تھا، ایک باغ کے ملازم ہو گئے۔ 1 سال گزر گیا، باغ کے مالک کے یہاں کچھ مہمان آئے۔ وہ ان مہمانوں کو لے کر کے عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا اور کہا عبداللہ، باغ سے اچھے انار توڑ کر کے لاؤ۔ عبداللہ انار توڑ کر کے لائے، کہا دیکھو میٹھے انار لانا۔ انار جب چکھا گیا تو معلوم ہوا انتہائی ترش، خراب۔ مالک نے عبداللہ کیسے انار لے کر کے آئے ہو؟ یہ انار اچھے نہیں، ذرا اچھے انار لے کر کے آئے۔ دوسری مرتبہ پھر انار لے کر کے آئے، وہ انار بھی ترش۔ چنانچہ مالک نے کہا ذرا اچھی طریقے سے دیکھ کر کے لاؤ، ہمارے مہمان آئے ہیں، ہم ان کو انار کھلانے کے لیے لائے ہیں۔ لیکن عبداللہ میٹھے انار نہ لا سکے۔ باغ کا مالک ناراض ہوا۔ یہ بتاؤ کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، تمہیں ابھی یہ تمیز نہیں ہے کہ میٹھے انار کیسے ہوتے ہیں اور کھٹے کیسے ہوتے ہیں؟ عبداللہ نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے باغ کا نگراں بنایا تھا، میں نے آج تک 1 دانہ بھی انار کا اس باغ سے نہیں چکھا ہے۔ عزیزو یاد رکھیں کہ ماں جب صحیح انداز میں تربیت کرتی ہے تو بیٹا باغ کا غاصب نہیں بنتا، محافظ بنتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور یقین مانیں کہ ماں کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ واقعی آپ کے سامنے ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے۔ اویس قرنی، ان کی تمام فضیلتیں ایک طرف ہیں،
ماں کی اطاعت اور فرما برداری ایک طرف، عاشق رسول، محب رسول، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پیغمبر اسلام کا ذکر، کوئی مدینے سے آ گیا لپک کے اس سے ملنے چلے گئے، یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ سن کر کے آئے اور ماں کو سنا دیے۔ ماں نے جب والہانہ محبت کو دیکھا کہ جس رسول سے تم اتنی محبت کرتے ہو تو ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں سنا ہے، تمہارے دل میں اتنی محبت۔ کہا اماں میں پیغمبر سے ملاقات کے لیے نہیں جاؤں۔ کہا پھر یہ کیسی محبت؟ کہا تمہارا خیال ہے اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ روز میں کما کر کے لاتا ہوں تو چولہا جلتا ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ کہا پھر یہ کیسی محبت ہے کہ محبت بھی کرتے ہو وہاں جانا بھی نہیں چاہتے؟ کہا ان سے محبت ہے اسی لیے نہیں جا رہا ہوں، جس رسول سے میں محبت کرتا ہوں اس کا حکم ہے کہ ماں کی اطاعت واجب ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ محبت نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، اطاعت کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ ماں نے انتظام کیا، کچھ پس انداز کیا کہ دیکھو اتنا ہو گیا ہے، تم جاؤ 3 دن آنے میں 3 دن جانے میں، 1 دن وہاں رکنا، لیکن اگر رات میں گئے ہو تو پھر دن نہ گزارنا، دن میں پہنچے ہو صبح تو رات نہ گزارنا۔ چنانچہ اویس قرنی مدینے آ گئے، رسول کو تلاش کیا، معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر نہیں ہے، اب کیا کریں؟ ماں نے کہا تھا کہ قیام نہ کرنا، کب آئیں گے؟ کہ آج تو نہیں آئیں گے، اب مدینے میں رکیں یا نہ رکیں، ماں کے حکم پر عمل کریں یا پیغمبر کے آنے کا انتظار کریں اور شوق زیارت کو پورا کریں؟ پوچھا، سب نے یہی کہا کہ رک جاؤ، اماں سے بتا دینا، اور واقعاً ماں اس پر ناراض بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ مطمئن نہیں ہوئے۔ آخر میں اس سے ملاقات ہوئی جو مزاج شناس رسالت تھا۔ یہ علی آپ بتائیے، ہم الجھن میں ہیں کہ پیغمبر کی زیارت کر کے جائیں یا ماں کے حکم پر عمل کریں؟ امیر المومنین نے کہا یہ بتاؤ کہ رسول کی زیارت واجب ہے یا مستحب؟ کا مستحب ہے۔ ماں کی اطاعت کا واجب ہے۔ کا فیصلہ تم خود کر لو، جب واجب مستحب سے ٹکرا جائے تو مستحب کو چھوڑ دو، واجب پر عمل کر لو۔ امیر المومنین سیدھے بھی بتا سکتے تھے، لیکن ایک معیار بتا دیا کہ دیکھو مستحبات پر عمل کرو، شوق کو پورا کرو، جذبہ بندگی کو تسکین دو، لیکن جب یہ مستحبات واجبات کو نقصان پہنچانے لگ جائیں تو مستحبات کو چھوڑو اور واجبات پر عمل کرو۔ اویس وہاں سے واپس آ گئے پیغمبر سے ملاقات کیے بغیر۔ اب دوسرے دن نبی کریم آئے، نبی کریم کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی خوشبو پا رہا ہوں۔ کون تھا آیا تھا؟ اب کون بتائے کہ غریب چرواہا آیا تھا؟ کسی نے توجہ بھی نہیں دی۔ جن کے ہاں دولت مند ہی غنی کہلاتا ہے، وہ ایمان کے غنی کو غنی کیسے کہیں؟ چنانچہ کوئی نہ بتا سکا، امیر المومنین نے بتایا۔ پیغمبر نے کہا میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ ماں کی اطاعت کردار میں ایسی پاکیزہ خوشبو پیدا کرتی ہے کہ اس کا احساس مشام عصمت کو ہوتا ہے۔ تو محبت ملاقات کا نام نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ زیارت دیکھ لینے کا نام نہیں ہے، زیارت ملاقات کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اویس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا مگر زائر پیغمبر کہلائے۔
اگر دیکھ لینا زیارت کے لیے کافی ہوتا تو ابو لہب و جہل بھی ظاہر ہوتے، دیکھنا اگر ضروری ہوتا تو اویس قرنی ظاہر نہ قرار پاتے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ محبت ملاقاتوں کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ماں کی اطاعت لازم اور واجب ہے، اور یہ وہ محبت ہے۔ بہت سی محبتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ سے ملنے کے لیے گئے، آپ نے بہت اچھی طریقے سے ملاقات کی، اور ملاقات ہی نہیں کی بلکہ آپ کے کرم میں اضافہ ہوتا گیا، اور جیسے جیسے کرم میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے محبت بڑھتی گئی۔ اس کے برعکس آپ نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تو پیدا ہونے والی محبت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن ماں کی محبت بلا سبب ہوتی ہے۔ ماں کی محبت میں کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی ہے، اور اللہ نے اس محبت میں ایسی طاقت دی ہے کہ ماں چاہے کسی صنف کی ہو، اس کو صنف نازک ہی کہا جاتا ہے، لیکن بچے کی محبت اس کو نڈر اور ہمتی بنا دیتی ہے۔ معمولی پرندہ گوریا یہ باز اور شہباز کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے۔ ہرنی درندوں کے سامنے ڈٹ جاتی ہے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ جذبہ اللہ نے جانوروں کے اندر رکھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جذبہ ایک مدت تک تو قائم رہا، اس کے بعد یہ جذبہ ختم ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ وہ پرندے جو اپنے بچوں کو بڑی مشقتوں سے پال رہے ہیں، دور دور سے دانے چن کر کے لا رہے ہیں، اپنی منقاروں سے ان کو کھلا رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بعض تصاویر ایسی آئی کہ بارش ہو رہی ہے لیکن پرندے نے اپنے بچوں کو پروں کے ذریعے سے محفوظ کر لیا، خود پریشانیوں میں ہے لیکن بچے کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ خدا نے ڈالی ہے۔ لیکن جب یہ بچہ بالوں پر والا ہو جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، تو وہی ماں چونچ مار کر کے اپنے آشیانے سے باہر کر دیتی ہے۔ یہ محبت ختم کیوں ہو گئی؟ یہ جانور ایک دوسرے کے لیے اجنبی کیوں ہو گئے؟ اس محبت کو تو باقی رہنا چاہیے تھا نا۔ کل تک یہ محبت تھی، آج کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں کہ جب تک تربیت کی ضرورت تھی اس وقت تک محبت باقی تھی، جب تک ناقص تھا لہذا محبت تھی، لیکن جب ناقص سے کامل بن گیا تو اب محبت کی ضرورت نہیں ہے، وہ محبت قدرت نے ختم کر دیا۔ جانوروں کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مدت کے بعد محبت ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو باکمال ہونے کے لیے جتنی محبت کی ضرورت تھی قدرت نے اتنی ہی محبت ان کے سینے میں رکھی۔ جیسے ہی باکمال ہو گئے وہ محبت ختم ہو گئی، لیکن انسانوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ خطیب بن جائیے، آپ عالم بن جائیے، آپ انجینئر بن جائیے، آپ کسی منزل پر پہنچ جائیے، لیکن اپنے کمال پر نہیں پہنچے ہیں۔ آپ کو پریشانیاں رہیں گی، آپ کو رنج رہے گا، آپ کے لیے دشواریاں رہیں گی، لیکن ماں کا دامن وہ دامن رحمت ہے۔ عالم پریشان ہے اس کو بھی پناہ ملے گی، خطیب و ذاکر ہے اس کے لیے بھی وہ دامن رحمت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں انسان عمر کی کسی منزل پر چلا جائے ماں کی محبت اور والدین کی شفقت کا وہ محتاج ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے اندر اللہ نے اس محبت کو باقی رکھا ہے۔ یہ محبت ختم ہونے والی نہیں ہے، اور چاہے انسان عمر کی کسی منزل میں آ جائے، متفکر ہے، پریشان ہے، لیکن ماں کے چہرے کو دیکھ کر کے سکون مل جاتا ہے۔ ماں وہ ذات ہے کہ جس کے سائے عاطفت میں آنے کے بعد انسان دنیا کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں ہر دور کے انسان کے لیے۔ ایک ہے
مکان، ایک ہے غذا اور ایک ہے لباس۔ انسان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کھانے کے لیے غذا چاہیے اور پہننے کے لیے لباس چاہیے۔ جب انسان ماں کے وجود کا جزو رہتا ہے، یعنی ماں کے وجود سے قریب رہتا ہے، تو تینوں ضرورتوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ نہ اس کو مکان کی ضرورت ہے، نہ اس کو الگ سے غذا فراہم کرنے کی ضرورت ہے، نہ لباس کی۔ لیکن جیسے ہی اس نے عالم ظاہر میں قدم رکھا، ماں کے وجود سے ذرا سا فاصلہ ہوا، محتاج ہو گیا۔ اب اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، پہننے کے لیے لباس بھی چاہیے، کھانے کے لیے غذا بھی چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ماں سے ذرا سا فاصلہ ہوا تو یہ محتاجی آ گئی۔ تو ذرا سوچئے کہ جس کی ماں کا فاصلہ تھوڑا سا فاصلہ نہیں بلکہ موت فاصل بن کر کے آ گئی ہے، محتاجی بڑھ گئی۔ عزیزوں یاد رکھیں، میں ایک بات اور عرض کرتے ہوئے اپنی آخری منزل پر آ جاؤں کہ ماں کے باکمال ہونے میں ماں انسان کو باکمال بناتی ہے۔ چنانچہ ایک جملہ میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا، کتاب میں تو نہیں دیکھا، کہ صدر امریکہ ابراہیم لنکن نے یہ کہا کہ میری ماں دیہات کی ان پڑھ عورت تھی، لیکن اس کے باوجود میں جو اس منزل پر پہنچا ہوں یہ میری ماں کی محنتوں اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ میری ماں کیونکہ ان پڑھ تھی لہذا میں ایک منزل پر پہنچ کر کے رک گیا۔ اگر میری ماں پڑھی لکھی ہوتی، باکمال ہوتی، تو میں جنت کو اسی زمین پر اتار دیتا۔ یہ صرف اس کا ایک خیال تھا جس کا پورا ہونا ممکن نہیں، لیکن واقعاً جن بچوں کی ماں باکمال تھی انہوں نے اعلان نہیں کیا بلکہ جنت کو اس سرزمین پر اتار کر کے دکھایا۔ کبھی جنت کا لباس منگایا، کبھی جنت کا طعام منگایا، کبھی جنت کے پھل منگائے، تو جنت کو اس سرزمین پر اتار کر کے دکھایا۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ ماں ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ سے یہ کہا گیا کہ موسیٰ اب سنبھل کر کے قدم رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں اب نہیں رہی جو دعا کرنے والی ہے۔ ماں باپ عمر کی کسی منزل پر پہنچ جائے۔ اور ایک بات میں کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، متوجہ کر دوں آپ کو کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے نا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبد الا اياه، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کب تک؟ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس وقت تک۔ خدا نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اپنی عبادت کے ساتھ دیا ہے۔ خدا کی عبادت کا تعلق خدا کی حیات سے یا ہماری حیات سے ہے؟ جب تک خدا زندہ رہے تب تک ہم عبادت کریں یا ہم زندہ رہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے۔ تو ہم کو عبادت کب تک کرنا ہے؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ماں باپ کی زندگی سے نہیں ہے، ہماری حیات سے ہے۔ ماں باپ ہمارے درمیان سے اڑ بھی جائیں، ہم زندہ ہیں تو ہم کو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو ان کا ایک خرچ تھا نا، 4,000-5,000 روپے ان کی ذات پر خرچ ہوتا، وہ رقم نکالیے، مختص کیجیے۔
اور اس سے والدین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ۔ ایصال ثواب کے بہت سے ذرائع ہیں۔ کوئی یتیم ہے اس کی مدد، کوئی غریب بیمار ہے تو اس کی مدد، خدا ثواب دے گا۔ کوئی ذہین بچہ پڑھ رہا ہے، فیس کے پیسے نہیں ہیں تو وہ مدد، یہ تمام ایصال ثواب کے ذرائع ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہم کو ان کی زندگی تک نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی حیات تک کرنا ہے۔ عزیزوں، یاد رکھیں کہ کسی نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت ہمارے درمیان سے اٹھ جاتی ہے۔ ابھی مولانا وفی حسن صاحب قبلہ نے کس انداز میں بیان کیا، اور یقیناً وہ ماں جس کے 2 بیٹے عالم دین، علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو خود ذاکرہ اور خود با کمال، جیسا کہ ان کے بارے میں اطلاعات، اور خاص بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ زیادہ خدمت کا موقع نہیں دیا، زیادہ دن بیماری نہیں رہی۔ عزیزوں، جب عام ماؤں کا غم اتنا ہے تو ذرا سوچئے کہ وہ ماں جو اپنے بیٹوں ہی کی ماں نہیں تھی بلکہ اپنے باپ کی بھی ماں تھی، وہ مظلومہ ماں جس کو اتنا ستایا گیا کہ شہزادی نے مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا، ہمارے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں، یہ مصیبتیں اگر دن پر پڑتیں تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ عزیزوں، پیغمبر اس دنیا سے گئے، کوئی تعزیت و تسلیت کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے یہ دیکھا وہ گھر جو آماج گاہ وحی و تنزیل رہا، جہاں پر ملک الموت بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوا، آگ و لکڑیاں اکٹھا کر دیں۔ یہ مصائب کی ابتدا تھی۔ ہم نے یہاں جلتا ہوا دروازہ دیکھا، کربلا میں جلتے ہوئے خیام نظر آئے۔ یہاں پر ایک محسن کا لاشا، کربلا میں 72 لاشیں جلتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ عزیزوں، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، غش کھا کر کے گر پڑیں۔ جب غش سے فاقہ ہوا، گھر میں سناٹا دیکھا کہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ بتایا کہ گرفتار کر کے لے جائے گئے ہیں، گلے میں رسی باندھ کر کے کھینچتے ہوئے لے گئے ہیں۔ شہزادی نے ہاتھوں کو بلند کیا، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کروں گا۔ ابھی ارادہ کیا تھا کہ مدینے کی دیواریں بلند ہونے لگیں، مسجد نبوی کی دیوار اپنی بنیادوں سمیت بلند ہو گئی، پہاڑ لرزنے لگے، ایک عجب عالم ہو گیا۔ گھبرا کر کے کہا گیا کہ اگر علی کو نہ چھوڑا گیا تو مدینے میں انقلاب آ جائے گا۔ میں کہوں گا بی بی سے کہ آپ نے مدینے کے علی کو تو چھڑا لیا، ذرا اس علی کی خبر لیجئے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ ارباب ازا، اتنی اذیت تھی، اتنی تکلیف تھی بی بی کو کہ بی بی جب چلتی تھیں اپنے گھر کے صحن میں تو فضہ کہتی تھی کہ عصا کے سہارے سے، اور بعض دفعہ جھک جاتی تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ضعیفہ ہے جس کی کمر جھک گئی ہے۔ شہزادی کی عمر 19 سال میں اگر کسی کی کمر جھک جائے تو سمجھیے کہ کتنی تکلیف میں ہماری بیوی رہی ہوں گی، شہزادی کے اوپر کتنا ظلم ڈھایا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب زہرا اس دنیا سے کوچ کر گئیں، امیر المومنین کو اطلاع دی گئی، مولائے کائنات آئے۔ ارباب ازا وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں امیر المومنین نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کر کے رکھ دیا۔ کاشانہ امامت میں شمع کی مدھم روشنی میں تابوت سیدہ رکھا ہوا تھا۔
تھا، حسنین ارد گرد تھے، کوئی چیخ مار کر کے گریہ نہیں کر سکتا تھا کہ رونے کی آواز سن کر کے کہیں وہ لوگ نہ آ جائیں جن کو شہزادی نے جنازے میں شریک ہونے سے منع کیا تھا۔ کتنی مظلومیت کے ساتھ جناب زہرا کا جنازہ اٹھایا گیا۔ میں کہوں گا بھائی عقیل سے، مولانا وفی حسن صاحب سے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ دن کے اجالے میں کتنے لوگ موسم کی خرابی کے باوجود تعزیت پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ رے مظلومیت اہل بیت، فاطمہ کا باپ مرسل اعظم تھا، کوئی تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ارے تابوت اٹھانے والے 10 کاندھے بھی نصیب نہیں ہوئے۔ اب جناب زہرا کا تابوت رکھا ہوا ہے، جناب زینب کی آہیں ہیں، امام حسن اور امام حسین کی سسکیاں ہیں، امیر المومنین جناب سلمان و ابو ذر کو بلاتے ہیں، چچا عباس بلائے گئے، چند نفوس ہیں جن کی تعداد 2.5 تک نہیں پہنچی۔ جناب سلمان نے تابوت سیدہ کو دیکھا، چیخ مار کر کے رو دیے، ایک عجب جملہ کہا مولا کائنات سے، یا علی ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ خانہ رسول سے ناقہ ازبا پر سوار کر کے سیدہ کو میں آپ کے گھر تک لایا تھا، اب فاطمہ کا تابوت اٹھا کر کے لے جانا ہے۔ جس کو رخصت کرا کر کے لائے تھے آج اس کا تابوت رکھا ہوا ہے۔ ارباب عزا رات کا سناٹا ہے، تابوت سیدہ اٹھا، ایک منزل وہ آئی کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب کسی مومنہ کو دفن کیا جاتا ہے نامحرم ہٹ جاتے ہیں، پردہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سیدہ کائنات کا جنازہ ہے، لوگ ہٹ گئے، مشکل کشا نے جنازہ لیا، قبر کے قریب آئے، بچے چھوٹے ہیں، جب قبر میں میت کو اتارنا ہوتا ہے تو بڑے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں۔ علی فاطمہ کو سپرد لحد کیسے کریں؟ کائنات کا مشکل کشا مشکل میں تھا، ارے کیسے سیدہ کو لحد میں اتارے؟ قبر کے قریب آئے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، یا علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ یا رسول اللہ ارے آپ کی امانت لے کر کے آیا ہوں لیکن بہت شرمندہ ہوں، بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد سیدہ پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، دروازہ گرایا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مولانا وفی حسن صاحب کی والدہ مرحومہ اختر النساء مرحومہ بنت ابرار حسین مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ عجل فرجهم مولانا